اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی تنیم چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین اکرام، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں جس کا سوشل میڈیا پر، ہماری مسجدوں پر، گلی محلوں میں، ہر جگہ اسی ایک بات کا چرچا ہے کہ قبروں پر مت جاؤ، درباروں پر مت جاؤ۔ یہ چرچا کیوں ہے؟ اسی لیے اس کے میں ایک ویڈیو آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو شروع کرنے سے پہلے میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کو بھی دبائیں اور اس کو گروپس میں شیئر ضرور کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیا کریں، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ تو محترم ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں، پھر ہی آپ کو علم ہوگا، پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ قبروں والے ہماری باتیں سنتے بھی ہیں یا نہیں، وہ ہمیں جواب بھی دیتے ہیں یا نہیں۔ یہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جناب سے کہ ہم ہیں کیا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا کیا، پھر ہمیں اشرف الامت میں پیدا کیا اور ہم مسلمان ہوئے۔ ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں شیعہ سنی وہابی یہ کہاں سے؟ ناصر مدنی نے اہل حدیث لفظ کی صرف اتنی مخالفت کی کہ ہم مسلمان ہیں، اہل حدیث لفظ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑے عالم دین نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر اس کو گندی گالیاں دی، حتیٰ کہ اس کو کتی کا بچہ بھی کہہ دیا۔ کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے محترم معزز قابل احترام عالم دین سے کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر ایسی غلیظ گالیاں نکالی جاتی ہیں، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو مجھے بھی بتاؤ، میں ہر ویڈیو میں 5-7 گالیاں نکالا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی کو شغل میں، مذاق میں بھی گالی نکالے گا تو جنت میں، دوزخ میں اس کی قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جائے گا جو اس کو ڈنگ کرے گا اور وہ 70 ہاتھ زمین پر دھنس جائے گا، پھر آئے گا، پھر وہ ڈنگ کرے گا، 70 ہاتھ زمین میں دھنستا جائے گا۔ اتنی ممانت گالی کی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، تو پھر آپ منبر رسول پر بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہیں۔ میں تو آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے، آپ سے اس کا پوچھے گی۔ میں نہ شیعہ ہوں، نہ سنی ہوں، نہ وہابی ہوں۔ یہ لفظ کہنا بھی ہمیں جائز نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو سنی کہوں، وہابی کہوں، شیعہ کہوں، دیوبندی کہوں، بریلوی کہوں۔ یہ بھی کہنا جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں جائز؟ بتائیں مجھے، خلفائے راشدین میں وہابی کون تھا؟ اہل حدیث کون تھا؟ سنی کون تھا؟ دیوبندی کون تھا؟ اہل شیعہ کون تھا؟ صحابہ کرام میں کون تھے؟ کوئی ہے تھا ان میں؟ کوئی اہل حدیث، کوئی اہل سنت، کوئی شیعہ، کوئی وہابی؟ نہیں تھا نا، کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ جب ہمیں
آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی پہچان ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر کوئی خالق مالک رازق ہے جو یوم آخرت کا بھی مالک ہے؟ اس کے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نمونہ حیات بن کر آ گئے۔ پھر ان کی وساطت سے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا نورانی نسخہ دیا، ایسی کیمیائی کتاب دی، ایسا ضابطہ حیات دیا جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جو حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت جو ہمارے سامنے ہیں، جب ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہم شیعہ سنی وہابی بن جاتے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اللہ پر پورا یقین ہے، پورا بھروسہ، پورا اعتماد ہے۔ قرآن مجید ہمیں ہر راستہ دکھا رہا ہے، احادیث شریف ہمیں ہر راستہ دکھا رہی ہے، اہل بیت ہمیں سب کچھ بتا رہے ہیں، تو پھر ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کوئی خدا کا خوف کر لے، صرف خدا کا خوف ہی کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی ایسے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ سنی ہیں، نہ وہابی ہیں، ہم مسلمان ہیں، صرف مسلمان بننا چاہیے ہمیں۔ ان فرقوں میں، ان مسلکوں میں کچھ بھی نہیں پڑا بھائی، خدا کا خوف کر لے، تھوڑا سا کر لیں گے تو بہت بہتر ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اسلام کے بارے میں جانتا۔ آپ لوگوں کا سن سن کر، آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر میں اس تک پہنچا ہوں کہ جو میں ویڈیوز آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ شروع کیا ہے کہ وہ آپ تک پہنچے، کہ قرآن مجید ہمیں کیا دے رہا ہے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ میں احادیث مبارکہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا کہ وہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں اور آپ عالم دین ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ ہمیں قبروں پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ وہ ہماری باتیں سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، وہ ان کی قبروں پر جاتے تھے، اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل رہا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہدائے کرام ان کے سلام کا جواب دیں گے۔ حضرت فاطمہ کھرائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ السلام علیک یا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ پر سلام ہو۔ تو میرے کان میں آواز آئی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں، کیونکہ کفاروں کے قتل ہونے کی تعداد 70 کے قریب تھی، قبریں کھودنا ناممکن تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گڑھا کھودو اور سب کو ان میں ڈال دو۔ وہ سب کو گھسیٹ کر کھینچ کر ایک گڑھے میں ڈال دیے گئے۔ امیہ بن حلف کی لاش بھول گئی تھی، تو صحابہ کرام نے اس کو گھسیٹنا چاہا تو اس کے اعضاء الگ الگ ہو گئے، اس کی لاش وہیں مٹی میں دفنا دی۔ بخاری
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566۔ جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئیں تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا فردن فردن نام لے کر پکارا، اے عتبہ بن ربی، اے شبیہ بن ربی، اے فلاں بن فلاں، یعنی کہ جتنے بھی ان گڑھے میں پھینکے گئے تھے سب کا فردن فردن نام لے کر پکارا، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدہ کو بالکل ٹھیک ٹھاک سچ پایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا، تو چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان بے روحوں کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، قسم اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183، باب مجابانی عذاب القبر، بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566۔ تو بخاری شریف کی ان احادیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار کے مردے زندوں کی بات سنتے ہیں تو پھر مومنین خصوصاً اولیاء اللہ، شہداء، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد یقیناً ہم زندوں کا سلام و کلام اور ہماری فریادیں سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی مردہ لاشوں کو پکارا تو پھر اللہ کے برگزیدہ بندوں یعنی ولیوں، شہیدوں اور نبیوں کو ان کی وفات کے بعد پکارنا بھلا کیوں ناجائز اور درست نہ ہے؟ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے قبرستان تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف اپنا رخ انور کر کے یوں فرماتے، یعنی اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا ہے اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دیتے تھے کہ جب تم قبروں پر جاؤ تو زیارت کے لیے ضرور جایا کرو۔ ان حدیثوں سے ظاہر ہے کہ مردے زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے جو لوگ سنتے ہی نہیں ان کو سلام کرنے سے کیا حاصل۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، لیکن ان پر جا کر مانگنے کا، دعا کرنے کا بھی کوئی فرق ہے۔ اس میں بھی کچھ ہمارے عالم دین سچے ہیں کہ ہم قبروں پر جا کر، درباروں پر جا کر چوکھٹ پکڑ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچہ دو، ہمیں دولت دو، ہمیں مال دو، ہمیں عزت دو، ہمیں شہرت دو۔ یہ وہ کچھ نہیں دے سکتے۔ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور آپ جو دعا کریں گے، ان کو سلام کریں گے، وہ آپ ان کا جواب دیتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے، لیکن اللہ رب العزت ضرور سنتے ہیں۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ قبروں پر ضرور جایا کریں، فاتحہ خوانی کیا کریں، دعا کیا کریں، ان سے مانگے نہیں، ان کو دے کر آئیں۔ وہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو دے کر آئیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں بیٹھ کر اور ان کو دیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب قبروں پر جایا کریں گے، فاتحہ خوانی کیا کریں گے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں گے، ان کو سلام کیا کریں گے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان مبارک بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں خدا حافظ، اللہ خیر دیوان، الحمدللہ رب العالمین۔